بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواست پر، اور الیکشن کمیشن حکام کا جو سارے کا سارا کھیل ہے وہ بے نقاب کیا ہے پشاور ہائی کورٹ۔ پشاور ہائی کورٹ تگڑے انداز میں فیصلے دینے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ معاملات آگے جا کے کس طریقے سے ججز پر بھی معاملات آتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود معزز پشاور ہائی کورٹ ڈٹ چکی ہے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے پہ۔ وہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کو حفاظتی ضمانت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ہائی کورٹ جانا پڑا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ایسا کیا ہوا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سرگودا کے جن 2 حلقوں سے روکا گیا تھا، آر او کی جانب سے انتخاب روکا گیا تھا، اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا، اس نوٹیفیکیشن کو، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے ملک کی آپ بدقسمتی دیکھیں کہ نجم سیٹھی پہلے پی سی بی کے چیئرمین رہے، اس کے بعد ذکا اشرف رہے، اور اب محسن نقوی کو پی سی بی میں مینجمنٹ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ محسن نقوی کو ذکا اشرف کی جگہ پہ پی سی بی گورننگ بورڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ذکا اشرف کا استعفیٰ منظور کر کے محسن نقوی کو پی سی بی کے پیٹرن وزیر اعظم پاکستان نے، نگران وزیر اعظم نے نامزد کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے انتخابات 2 ہفتوں میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ویسے انتخابات ہوں گے جیسے پنجاب میں ہوئے تھے۔ محسن نقوی کا تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونے کا جلد امکان ہے۔ اب یہ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور ایک نگران وزیر اعلیٰ ہے، اس کو پی سی بی کا جو اس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، جو مینجمنٹ کمیٹی ہے۔ ذکا اشرف کی جگہ پہ محسن نقوی کو عہدہ دے دیا ہے۔ پہلے بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، اب آصف زرداری کے منہ بولے بیٹے کو یہ عہدہ دے دیا گیا ہے، تو یہ اسی طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو شاہد خاقان عباسی کی ای سی ایل سے نام خارج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ شاہد خاقان عباسی کی ای سی ایل سے نام خارج کرنے کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے نیب اور دیگر حکام سے جواب طلب کیا۔ شاہد خاقان عباسی کی ای سی ایل سے نام خارج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ نیب کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ سے درخواست کا جواب جمع کروانے کے لیے مہلت طلب کی گئی۔ شاہد خاقان کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ ان کے موکل پر سابق ایم ڈی پی ایس او کے غیر قانونی تعیناتی کا الزام ہے۔ عدالت نے نیب حکام سے جواب طلب کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت 29 جنوری تک ملتوی کر دی، اور نیب کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ مذکورہ افراد قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی اور اختیارات کا غلط استعمال کرنے، غیر قانونی اور کرپشن کے طریقوں کو استعمال کرنے اور 36 ارب 96 کروڑ روپے کے کیس میں ملوث ہیں، جس پر ان کا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا تھا۔ اور چونکہ شاہد خاقان عباسی بھی اور مفتاح اسماعیل بھی اس کیس میں ملزم ہیں، تو وہ دونوں باغی ہیں، اور جو باغی ہے ان کو کسی بھی صورت میں حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کریں یا وہ ای سی ایل سے نام نکلوانے کی اپنی خواہش کا اظہار کریں، چونکہ ریلیف انہی کو ملے گا جو خدمت گزار ہوں گے۔ دوسری جانب جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ جاوید ہاشمی کی ہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے حق میں وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس وقت عمران خان کے ساتھ اور ان کے جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عامر ڈوگر کے حق میں وہ دستبردار ہوئے ہیں۔ جاوید ہاشمی ایک سینئر سیاستدان ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سینئر سیاستدان اور لیگی رہنما دانیال عزیز نے قیادت سے اختلاف اور پی ٹی آئی ٹکٹ سے متعلق خبروں کے بعد حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کر لیا۔ یہ حالات ہیں کہ ایک خبر افواہ تھی کہ دانیال عزیز پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر انتخابات لڑیں گے، کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہوں گے۔ صرف اس بنیاد پر ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ جھوٹی افواہیں ہیں، ان جھوٹی افواہوں پہ چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ مجھے جوڑا جا رہا ہے، کوئی مجھے پرچہ کر کے اٹھا نہ لے، اس بنیاد پہ وہ حفاظتی ضمانت لینے لگ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف افواہوں کی بنیاد پر اس کو حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑا۔ ہائی کورٹ میں جو درخواست تھی، اس دائر درخواست میں دانیال عزیز کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ مجھے نامعلوم افراد کے خلاف درج مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افواہ پھیلائی گئی کہ دانیال عزیز پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیں گے۔ درخواست کے مطابق ہماری طرف سے تردید کے باوجود ہمارے کارکنان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ متعلقہ عدالت میں پیشی کے لیے حفاظتی راہداری ضمانت منظور کی جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 20,000 کے متعلقوں کی عوض 14 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی ہے، اور افواہ کی بنیاد پر ان کو خوف تھا آپ جائیں اور جا کے عدالت میں پیش ہوں، اگر کوئی آپ کے خلاف مقدمہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 14 دن کے لیے آپ کو حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے۔
دوسری جانب آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں جو آج کیس کی سماعت ہوئی تھی، اس میں جو ایک تو بیان جو آیا ہے سامنے سیکرٹری خارجہ کا، اور پھر شاہ محمود قریشی کا جو پروسیکیوشن کے ساتھ بہت زیادہ ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے، وہ کیا ہوئی ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم، اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد سمیت 4 گواہوں نے اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے بتایا کہ ان کی ریٹائرمنٹ تک سائفر کاپی وزارت خارجہ واپس نہیں آئی تھی۔ اس دوران پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے جب ان کو لقمہ دینے کی کوشش کی، جس پر شاہ محمود قریشی نے اعتراض اٹھایا اور کہا کہ سامنے لکھا ہوا بیان ان کے سامنے ہے، گواہ کو معلوم ہے کیا کہنا ہے، آپ کیوں ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ چونکہ شاہ محمود قریشی کو یہ لگ رہا تھا کہ جو سیکرٹری خارجہ ہے وہ ایماندار آدمی ہے اور وہ جینون اپنا جو ان کا بیان ہے وہ دے رہا ہے، لیکن رضوان عباسی ان کو لقمے دے کے اس میں ایڈ کروا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سابق سیکرٹری خارجہ دیانتدار آدمی ہے، احترام کرتا ہوں، میں جانتا ہوں پروسیکیوٹر کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر آپ کو ایسے ہی کرنا ہے تو لکھا ہوا فیصلہ لائیں اور سنا دیں۔ پروسیکیوشن کا گواہ کے بیان کے دوران مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، پروسیکیوشن گواہ کو لقمے دینے سے گریز کرے۔ اس پر پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے جواب دیا کہ کیا میں نے کوئی گمراہ کن سوال کیا ہے، جس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر پروسیکیوشن متواضع انداز سے چاہ رہی ہوتی تو کیا دوبارہ ہائی کورٹ سے کیس کی کارروائی کو کالعدم قرار دیا جاتا۔ شاہ محمود قریشی کے بار بار کارروائی میں مداخلت کرنے پر جج صاحب نے سابق وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاہ صاحب آپ ایسا نہ کریں، آپ کا طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی بولے کہ پروسیکیوٹر بولے گا تو میں بھی بولوں گا، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے عدالت سے کہا کہ جناب آپ خود گواہ کا بیان لکھیں، آپ پروسیکیوٹر کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں۔ اتنے میں شاہ محمود قریشی بولے کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ اگر سیکرٹری خارجہ پر اعتماد کر رہے ہیں تو پھر پروسیکیوشن کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں مداخلت کر رہی ہے۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کے اعتراض پر پروسیکیوٹر رضوان عباسی کو گواہ کے بیان قلم بند کرانے کے دوران مداخلت سے روک دیا اور عدالت میں 4 گواہان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ مکمل کی گئی۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی۔ علی امین گنڈا پور گئے تھے کہ مجھے ملکہ کا نشان دیا جائے، جبکہ دوسرے حلقے میں مجھے ریڈیو کا نشان دے دیا گیا ہے، یہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے، اور مجھے ملکہ کا نشان دے کے دوسرے حلقے میں وہ واپس لے لیا گیا۔ عدالت میں سماعت ہوئی تو عدالت نے کہا، پشاور ہائی کورٹ نے، کہ قانون کی پاسداری نہ ہو، عدلیہ آنکھیں بند کر لے تو جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ انتخابی نشان کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی تو وکیل علی امین گنڈا پور نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈا پور 3 حلقوں سے NA 44 اور 2 صوبائی حلقوں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہم نے درخواست دی کہ ایک نشان دیا جائے، پہلے ہمیں ملکہ کا نشان دیا گیا، پھر اس کو تبدیل کر کے NA 44 پر ریڈیو کا نشان دیا گیا، صوبائی حلقے پر بوٹل اور ایک پہ اسٹیٹ اسکوپ کا دیا گیا۔ جسٹس شکیل احمد نے ریمارک دی کہ کیا RO کے پاس یہ اختیار تھا کہ یہ نشانات تبدیل کرتا؟ ایک دفعہ امیدوار کو نشان دیا گیا تو کس قانون کے تحت RO نے تبدیل کیا؟ جس ملک میں قانون کی پاسداری نہ ہو، عدلیہ بھی آنکھیں بند کر لے تو پھر جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع ہوئی ہے تو پھر کیوں نہ اس کا خرچہ بھی اسی RO سے لیا جائے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ ان کا حق تھا جو ان کو نہیں دیا گیا۔ جسٹس شکیل احمد نے ریمارک دیے کہ کیا الیکشن کمیشن نے متعلقہ RO کے خلاف کوئی کارروائی کی یا الیکشن کمیشن نے بھی آنکھیں بند کر دی ہیں؟ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ میری آج الیکشن کمیشن سے بات ہوئی ہے، بیلٹ پیپرز کے لیے کاغذات کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جس پر جسٹس شکیل احمد نے ریمارک دی کہ کاغذات کی کمی پیدا ہو گئی ہے یا پیدا کی گئی ہے۔ ROPMS افسران وہ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ نشان کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ کامران بنگش انتخابی نشان کیس میں فیصلے میں عدالت نے واضح کیا۔ انتخابی نشان کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر ووٹ ڈالا جاتا ہے۔ آپ پوچھ لیں کہ ان حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد سے رابطہ کیا ہے، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس ہمیں بھیج دیں تو ہم خود دیکھ لیں گے اور اس کے خلاف الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا۔ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق ان کو نشان الاٹ کر دے گا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس بات سے واضح ہو گیا کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ آپ نے پہلے نشان الاٹ کیا اور پھر تبدیل کر دیا، جو ٹھیک نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ متعلقہ RO سے الیکشن کمیشن تحقیقات کرے گا۔ فاضل بینچ نے علی امین گنڈا پور کی نشان تبدیلی کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے اسے کوہین ملکہ کا نشان الاٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا اور الیکشن کمیشن کو ریٹرننگ آفیسر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ اور ایک موقع پہ عدالت نے یہ بھی سوال کیا جب کہا کہ ابھی جو چھپائی ہو رہی ہے یا ابھی ہونی ہے، تو عدالت نے کہا کہ یہ بھی بتا دیں کہ کوئی اور چھپائی کو روک رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں جی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔
یہ ریٹرننگ افسران فریق نہ بنے، ان کا کام صاف اور انتخابات کروانا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔